السلام علیکم لسنرز۔ جہاز چند لمحوں میں لینڈ کرنے والا تھا۔ وہ بڑے الجھے ہوئے انداز میں بیٹھی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بہت چھوٹی تھی وہ اس وقت جب امی اور ابو کے ساتھ ایک مرتبہ کراچی آئی تھی۔ اتنی چھوٹی کہ اسے اس وقت کی کوئی بات اب یاد بھی نہیں تھی۔ آج اتنے برسوں بعد وہ دوبارہ اس شہر میں آئی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ یہاں اسے کس طرح کے حالات سے گزرنا ہوگا۔ ابو کی وفات کے بعد جس قسم کے حالات سے ان لوگوں کو گزرنا پڑا، انہوں نے اسے کسی حد تک بہادر بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی ملازمت کے لیے کسی دوسرے شہر جانے کا تو یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ نیا شہر، نئے لوگ، وہ پتہ نہیں خود کو یہاں ایڈجسٹ کر بھی پائے گی یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر پھپھو کے گھر قیام، کیا وہ ان کے گھر میں رہ سکے گی؟ حالانکہ وہ خود کو بار بار پھپھو کے اس کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک تمام اچھے رویوں اور محبت بھرے سلوک کے بارے میں یاد دلاتی رہی تھی، لیکن پھر بھی بہت سی سوچیں اور بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس کو تشویش اور پریشانی میں مبتلا رکھے ہوئی تھی۔ پھپھو بہت اچھی ہیں، ان لوگوں سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن پھپھو کے گھر میں صرف وہ اکیلی تو نہیں رہتی، وہاں انکل اور اس کے کزنز بھی تو رہتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ لوگ اس کے اپنے گھر قیام کو پسند کریں گے بھی کہ نہیں۔ ان لوگوں نے کب پھپھو اور ان کی فیملی کے ساتھ کوئی بہت اچھے اور محبت آمیز سلوک کو روا رکھا تھا، جو وہ بدلے میں یہاں اپنی مہمان نوازیوں اور محبتوں کی کوئی امید رکھتی؟ جو رویہ ابو اور خاص طور پر امی نے زندگی بھر پھپھو کے ساتھ روا رکھا تھا، اسے دیکھتے ہوئے کسی اور کو تو کیا، خود پھپھو کو بھی اس کی آمد کی کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ پھپھو کے گھر یہ بن بلایا مہمان امی نے ہی اسے بنوایا تھا، ورنہ اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا ان کے گھر قیام کرنے کا۔ کراچی میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں یہ جاب جس کے لیے اسے اپنا شہر اور اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اسے عاقب خالو کے توسط سے ملی تھی۔ گو پنڈی میں اس کو جاب ملی ہوئی تھی، مگر بہت جان توڑ محنت اور انتہائی لگن سے کام کرنے کے بعد مہینے کے اختتام پر جتنے پیسے اس کے ہاتھ میں آتے، وہ ان لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اگر وہ شوقیہ ملازمت کر رہی ہوتی تو اپنی اسی جاب کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ پنڈی میں ہی کسی مناسب جاب کے لیے کوششیں کرتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جاب اس کے لیے شوق، وقت گزاری اور تعلیم کو استعمال کرنے والی چیز نہیں تھی، یہ اس کی اور اس کے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ دونوں بھائی جن تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے، وہاں کی فیسز اور دیگر اخراجات اس کی اس قلیل سی تنخواہ میں پورے نہیں ہو پاتے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دوران تعلیم بھائی کہیں ملازمت کریں یا ٹیوشنز پڑھائیں، یہ بات نہ اسے پسند تھی نہ امی کو۔ ابو کی زندگی میں جو عیش و آرام ان بہن بھائیوں نے دیکھا تھا اور جتنے بے فکرے ماحول میں اپنے تعلیمی مدارج طے کیے تھے، اس کے بعد اسے یہ بات ناممکن دکھائی دیتی تھی کہ وہ پڑھائی اور جاب ساتھ ساتھ چلا سکتے تھے۔ پھر ان دنوں جب وہ شدید ترین مایوسی کا شکار ہو کر اپنی کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری کو ایک کاغذ کے معمولی سے پرزے کے برابر سمجھنے لگی تھی، تب عاقب خالو نے اس کے لیے اس جاب کا بندوبست کر کے اسے مایوسی کے اس شدید ترین احساس سے باہر نکالا تھا۔ ورنہ خالہ کا تو یہ حال تھا کہ ابو کی وفات کے بعد جب جب
وہ ان کے گھر آئیں اور بہن کی بیوگی اور معاشی پریشانیوں پر ان کے ساتھ مل کر روئیں، تو اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں رونے سے ان کا میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ پھر جب عاقب خالو کی کوششوں کے نتیجے میں اسے جاب ملی تو وہ خود تو بے حد خوش ہوئی، لیکن امی سخت فکر مند۔ اپنی نازو بلی بیٹی کو ملازمت کے لیے دوسرے شہر بھیجنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ جتنی بھاری بھرکم تنخواہ والی یہ جاب اسے کراچی میں ملی تھی، وہ اس وقت اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ امی نے اسے اس شرط پر کراچی جانے کی اجازت دی تھی کہ وہ وہاں پھپھو کے گھر میں رہے گی۔ ساری زندگی جس نند کو انہوں نے خود سے کمتر اور بہت حقیر سمجھا، اب ابو کی وفات کے بعد انہیں اچانک اس کی وہ محبت اور خلوص نظر آنا شروع ہو گیا تھا جسے انہوں نے ہمیشہ مکاری اور بھائی کی دولت کا لالچ قرار دیا تھا۔ وہ امی کو منع کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے کراچی پھپھو کو فون کر کے اس کی جاب اور ان کے گھر رہائش کے بارے میں بات کر لی۔ پھپھو کی محبت اور خلوص پر تو اسے کوئی شک تھا ہی نہیں۔ بچپن ہی سے اس کے ذہن میں پھپھو کا ایک بہت ہی ملنسار اور محبت کرنے والی خاتون کا امیج بنا ہوا تھا۔ حالانکہ ابو کی زندگی میں وہ پنڈی بہت کم آئی تھی، اتنے برسوں میں شاید 2 مرتبہ، لیکن فون وہ ان لوگوں کو باقاعدگی سے کیا کرتی تھی، چاہے امی کو ان کا فون کرنا اچھا لگ رہا ہو یا نہیں۔ وہ فون پر ان لوگوں کی خیریت پوچھنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد جب وہ پنڈی آئیں اور ان لوگوں کے پاس کافی دنوں تک رہیں، تب اسے انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اپنے تمام رشتہ داروں میں اسے پھپھو ہی وہ واحد ہستی نظر آئی تھی جن کا چہرہ دکھ اور غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ان کا رونا ایسا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت عزیز ہستی کھو دی ہو۔ ان دنوں میں اسے ان کے وجود کی نرمی اور محبت نے بہت متاثر کیا تھا۔ انہوں نے شکوہ شکایت کی کوئی پٹاری نہیں کھولی تھی، امی پر کوئی طنزیہ جملے نہیں کسے تھے، بلکہ اس مشکل وقت میں انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ ایئرپورٹ پر اسے لینے کے لیے عاصم بھائی آئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں دور سے دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان سے کبھی نہیں ملی تھی، صرف ان کی تصویر ہی دیکھ رکھی تھی۔ وہ انہیں پہچانتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ ہچکچاتے ہوئے انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ خود انہوں نے پتہ نہیں اسے کیسے پہچانا تھا، جو بڑی تیزی سے اس سے پہلے ہی اس تک پہنچ گئے تھے۔ السلام علیکم۔ عجیب سی گھبراہٹ اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اسے ان کا سامنا کرتے ہوئے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ان کی طرف دیکھا، کہیں ان کی آنکھوں میں طنز اور تمسخر تو نہیں۔ اتنے امیر باپ کی بیٹی نوکری کے لیے شہر شہر ماری ماری پھر رہی ہے، بیچارے غریب رشتہ داروں کے یہاں رہائش اختیار کرنے والی ہے، جن سے کبھی اس نے ملنا پسند نہ کیا، ان کے گھر بن بلائی مہمان بننے والی ہے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ ان میں سے کوئی ایک جملہ بھی کھوج نہیں پائی تھی، بلکہ ایک پرخلوص سی مسکراہٹ جس نے ان کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا، وہ اسے نظر آئی تھی۔ اس کے سلام کا انہوں نے مسکراتے ہوئے گرم جوشی سے جواب دیا، اور پھر اسی خلوص اور اپنائیت کے ساتھ اسے لیے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ ان کی بالکل نئے ماڈل کی قیمتی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے ذہن میں بجو کا کئی سال پہلے کا ایک جملہ گونجا تھا، خالی ڈگریوں کو لے کر کیا میں نے چاٹنا ہے؟ بندے کے پاس ڈگریوں کا انبار ہو، گلے میں ڈھیر سارے گولڈ میڈلز بھی ہوں، مگر جیب خالی ہو، ایسی ڈگریوں اور ایسے میڈلز کو میں دور سے سلام کرتی ہوں۔ میں تو شادی اس سے کروں گی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو
کہ میرے سب شوق پورے کر سکے، مجھے اپنا دل نہ مارنا پڑے۔ جو عیش و آرام مجھے اپنے باپ کے گھر میسر ہے وہ مجھے وہاں بھی ملے۔ بچوں کی کئی باتیں یاد آتے ہی ایک سرد آہ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ بہت بے ساختگی میں اس نے اپنے برابر میں بیٹھے عاصم بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ کتنے ہینڈسم اور ڈیسنٹ سے تھے وہ، جتنے ہینڈسم وہ اسے تصویروں میں لگتے تھے اس سے بھی بڑھ کر خوبرو تھے۔ غیر شعوری طور پر وہ ان کا جلال بھائی کے ساتھ موازنہ کرنے لگی تھی۔ اسے امی ابو کی چوائس پر ہمیشہ سے بڑھ کر افسوس آج ہوا تھا۔ کرخت چہرے والے جلال بھائی جب اپنے نام کے معنی پورے کرتے ہوئے واقعی جلال میں آتے تو لمحہ بھر میں کسی کے بھی سامنے بچوں کو بے عزت کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ ویسے بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھی طرح بڑی محبت سے رہتے تھے۔ بچوں اور بچوں کی ہر شاپنگ دبئی، سنگاپور اور لندن سے ہوتی تھی۔ ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں وہ لوگ یورپ میں گزارتے تھے۔ بچوں سونے اور ڈائمنڈز میں لدھی رہتی تھی، لیکن یہ سب عیش و آسائش وہ ایک ہی منٹ میں برابر بھی کر دیا کرتے تھے، اپنے کرائے ہوئے عیش اور شاپنگز کے بچوں کو بیچ محفل میں تانے دے کر۔ میں یوں گھماتا ہوں، یوں شاپنگ کراتا ہوں، اس قدر عیش کرواتا ہوں۔ تھی تمہاری اوقات اس سب کی؟ تمہارے باپ نے تو بس اتنی دولت کمائی تھی کہ ایک جھٹکے میں سب ختم ہو گیا۔ وہ امی ابو کی لاڈلی، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے والی لالا رخ ظفر، جو شادی سے پہلے بہت نخریلی اور دوستوں کے حلقے میں بڑی مغرور مشہور تھی، پتہ نہیں اپنے شوہر کے ہاتھوں یہ ذلت کس طرح سہتی تھی۔ خود دانیہ کا جلال بھائی کا یہ انداز دیکھ کر ذلت اور غم و غصے سے برا حال ہو جاتا تھا۔ ایک بار اس نے بہت غصے کے عالم میں بچوں کو ان کی بے حسی اور بے غیرتی کا احساس دلانا چاہا تو وہ جواباً بڑی سنجیدگی سے سمجھانے والے انداز میں بولی، شوہر کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے بیوی کو تھوڑا سا بے غیرت بننا ہی پڑتا ہے۔ اس رشتے میں انا کو لے آئیں تو یہ رشتہ نبھایا نہیں جا سکتا۔ اچھا یا برا جیسا بھی ہے، اب مجھے اسی شخص کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ عجیب سا تھا ان کا فلسفہ، جس سے اس کو بہت اختلاف تھا۔ وہ یوں ہی گمسم سی بیٹھی بچوں اور جلال بھائی کے بارے میں ہی سوچے چلی جا رہی تھی، تبھی اچانک عاصم بھائی کی آواز پر چونکی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہے تھے، اپنے ذہن سے سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ گاڑی بہت سے انجانے اور نئے نئے راستوں سے گزرتی ہوئی اس نہایت ہی عالیشان مکان کے خوبصورت سے پورچ میں جا کر رکی تو اس مکان کی خوبصورتی اور مکینوں کے ذوق کو سراہتی ہوئی وہ گاڑی سے اتر گئی۔ پھوپھو شاید اس کی آمد کے انتظار میں گیٹ کی طرف ہی دھیان لگائے بیٹھی تھی، جو فوراً ہی داخلی دروازہ کھولتی تیزی سے درمیانی راستہ عبور کرتے پورچ میں آئی تھی۔ آ گئی میری بیٹی۔ ہمیشہ ہی کی طرح انداز والہانہ اور محبت بھرا تھا۔ ان کے وجود میں سے وہی پیاری سی سانسوں کو معطر کر دینے والی خوشبو آ رہی تھی جو ہمیشہ اسے مسحور کر دیا کرتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر آ گئی۔ ردا، انہوں نے بھابھی کو آواز دی جو غالباً کچن میں تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی فوراً لاؤنج میں آئی۔ کیسی ہو دانیہ؟ پھوپھو کے تعارف کروانے پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نرم و نازک سے سراپے والی خوبصورت سی ردا عاصم کو اس نے بہت غور سے دیکھا۔ پھوپھو اسے گھر کے باقی افراد کی عدم موجودگی کی بابت بتا رہی تھی۔ سمین ابھی کالج سے نہیں آئی، داؤد اور تمہارے انکل بھی شام میں گھر آئیں گے۔ آپ کو بھی میری وجہ سے اپنے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا ہوگا۔ اس نے اپنے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے
आसिम भाई से शर्मिंदा से लहजे में कहा, ऐसे जैसे अपनी वजह से उनका वक्त ज़ाया करवा देने पर नादिम हो रही हो। वो अभी इसकी पुरतकल्लुफ़ सी बात के जवाब में कुछ भी नहीं बोल पाए थे कि भागते दौड़ते दो बच्चे आगे पीछे लाउंज में दाखिल हुए थे। आसिम भाई की तरफ जाते जाते वो दोनों उसे देखकर ठिठक कर रुके और फिर फ़ौरन ही उसके पास आ गए। अस्सलामु अलैकुम, आप दानिया फुप्पो हैं ना? लड़की ने उससे पूछा था। उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और फिर उसके सलाम का जवाब देकर बोली, तुम मीराल हो और ये शारिम है। आपको हम लोगों के नाम कैसे पता चले? वो हैरान हुई थी। वो उसकी हैरत पर हंस पड़ी। फुप्पो, आसिम भाई और भाभी भी इस गुफ्तगू पर मुस्कुराए थे। मुझे तो ये भी पता है कि तुम दोनों कौन से स्कूल में और कौन सी क्लासेस में पढ़ते हो। उसने हाथ पकड़कर उन दोनों को अपने पास बिठा लिया। भाई, अगर खाना खिला रही हो तो जल्दी से खिला दो, वरना फिर मैं चलूं। आसिम भाई ने भाभी से कहा तो वो जल्दी से वापस किचन में चली गई। खाने के बाद वो फुप्पो और भाभी के साथ बैठकर बातों में मसरूफ़ थी कि समीन भी आ गई। समीन को अंदर आता देखकर भाभी बोली। वो बहुत थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई। फुप्पो, आसिम भाई और भाभी के बरखिलाफ वो उसके साथ बड़े रूखे और खुश्क अंदाज में मिली। चेहरे पर हल्की सी खैर मकदमी मुस्कुराहट लाने की भी उसने जहमत नहीं की थी। भाभी, बहुत सख्त भूख लग रही है, जल्दी से ये बताएं कि आज पकाया क्या है। उससे सलाम व दुआ करते ही वो भाभी की तरफ घूमी। तुम्हारी पसंद की डिश है, फ़िक्र मत करो, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। भाभी ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा तो वो सर हिलाती हुई फ़ौरन खड़ी हो गई। फुप्पो और अब्बू दो ही तो बहन भाई थे। कैसी बेगर्ज थी फुप्पो की मोहब्बत, जिसे भाई से लाताल्लुकी और बेगानगी का कोई शिकवा नहीं था। बहन को ज़िंदगी भर भुलाए रखने पर कोई शिकायत नहीं थी। वो हैरत से उनकी तरफ देखे चली जा रही थी। असर की अजानों के वक्त ही उनकी बातें ख़त्म हुई थी। नमाज के लिए उठते हुए उन्होंने उसे कुछ देर आराम करने का मशवरा दिया। बातों में लगाए रखा मैंने तुम्हें, ऐसा करो थोड़ी देर सो जाओ। उसे ना तो नींद आ रही थी और ना ही ये वक्त सोने के लिए मुनासिब लग रहा था, इसलिए नफ़ी में सर हिलाते हुए उन्हें अपने बिल्कुल फ्रेश होने का यकीन दिलाया। मगरिब के बाद अंकल और फुप्पो दोनों उसके पास आकर बैठ गए थे। बिल्कुल अपना घर समझकर रहना, यहाँ किसी किस्म का तकल्लुफ़ करने की क़तअन कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल शायद उसके तकल्लुफ़ को महसूस कर गए थे, इसीलिए बड़ी अपनायत से उससे ये बात कही। इसी वक्त लाउंज का दरवाज़ा खोलकर घर का वो आखिरी फ़र्द अंदर आया था जिससे अभी तक वो मिली नहीं थी। बहुत देर लगा दी बेटा, उसके सलाम का जवाब देते हुए फुप्पो ने कहा तो वो जवाबन बड़ी संजीदगी के साथ देर हो जाने की वजह बताने लगा। वो अंदर आते ही उसे देख चुका था, लेकिन उसने अज़ खुद उसके साथ हाय हेलो करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। फुप्पो के तारुफ करवाने पर बहुत रस्मी और हल्की सी मुस्कुराहट, सिर्फ इतनी कि इसमें किसी किस्म की गर्मजोशी और अपनायत ज़ाहिर ना हो, चेहरे पर लाते हुए उसने दानिया से सलाम दुआ की और फिर माजरत करता हुआ अपने कमरे में चला गया। ऑफिस में पहला दिन वैसा ही गुजरा जैसे वो तवक्का कर रही थी। काम की नौयत समझते और साथ काम करने वालों का तारुफ हासिल करते जिनके अंडर में उसे काम करना था। वो बहुत ही असूल पसंद, सख्त मिजाज और प्रोफेशनलिज्म पर इंतहाई हदों तक यकीन रखने वाले इंसान नज़र आ रहे थे। ऑफिस की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन उसकी
بعض کولیگس نے اپنے طور پر آفس آنے جانے کے لیے وین لگوائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لیے بھی اسی میں آنے جانے کا بندوبست کروا لیا تو بڑا سکون محسوس ہوا۔ کم از کم ایک پریشانی تو دور ہو گئی تھی۔ گھر واپسی پر پھپھو کا اپنے لیے محبت بھرا پرتشویش انداز اسے اجنبی فضاؤں میں اپنائیت کا بھرپور احساس دلا گیا۔ وہ اس کی جاب کے بارے میں، وہاں کے ماحول کے بارے میں، کولیگس کے رویے کے بارے میں ایک ایک بات پوری تفصیل سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ماں سے دور تھی، مگر ماں ہی کی طرح اپنے لیے فکر مند ہونے اور محبت کرنے والی ایک ہستی اس کے پاس تھی۔ آنے والے چند دن اس نے اس گھر کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے اور آفس میں کام سمجھنے میں گزار دیے تھے۔ آفس جاب اس کے لیے نئی بات نہیں تھی، اس لیے تھوڑی سی کوشش کے بعد خود کو وہاں پر ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر حیرت تو اسے اس بات پر تھی کہ پھپھو کے گھر میں جو وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ رہ ہی نہیں پائے گی، تو اس کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول اس کے گھر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، اسے ان کے گھر کی ہر بات اچھی لگ رہی تھی۔ ان سب گھر والوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت، پھپھو کی اپنے شوہر اور بچوں سے محبت۔ وہ کسی NGO اور کسی سوشل ورکر کے غم میں مبتلا نہیں تھی۔ اپنے گھر کی فکر چھوڑ کر وہ معاشرے کو سدھارنے کی فکر میں نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ان بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، عاصم بھائی کی اپنی بیوی اور بچوں سے محبت۔ وہ پیسہ کمانے کی دھن میں اس حد تک مگن نہیں ہو گئے تھے کہ اپنی فیملی کو نظر انداز کر دیتے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں پیسے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اسے اس حد تک اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رشتوں پر اسے ترجیح دے دیتے۔ اپنے گھر میں کب اس نے یہ ماحول دیکھا تھا؟ ساری زندگی ابو کو دولت بڑھانے اور آگے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے۔ وہ بزنس جو ابتدا میں انہوں نے بہت چھوٹے پیمانے پر شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ اسے پھیلاتے چلے گئے تھے۔ اس معاملے میں امی ابو میں زبردست ہم آہنگی تھی۔ وہ لوگ کوئی ہمیشہ سے ہی اس شان و شوکت سے نہیں رہ رہے تھے۔ اس کے پیچھے قسمت کے ساتھ ساتھ ابو کی یہ خوبی بھی تھی کہ وہ پیسہ کمانا جانتے تھے، لوگوں سے کانٹیکٹس کیسے بڑھانے ہیں، کن لوگوں سے ملنا فائدے مند ہے اور کن لوگوں سے ملنا بے فائدہ۔ اور یہی عادات امی کی بھی تھی۔ جیسے جیسے ان کا سٹیٹس اونچا ہوتا چلا گیا، وہ اپنے تمام پرانے ملنے والوں اور دوستوں کو چھوڑتے چلے گئے۔ ان کے گھر میں آئے دن گیٹ ٹوگیدرز ہوتے، بہانے بہانے سے گھر پر پارٹیز ارینج کی جاتی، اور ان پارٹیز میں چن چن کر ان تمام کاروباری دوستوں کو مدعو کیا جاتا تھا جن سے کسی بھی طرح کا فائدہ حاصل ہونے کی امید تھی۔ انہیں نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے تمام انداز آتے تھے۔ ایمانداری اور اصولوں کو وہ کتابی باتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے۔ سوائے اپنے سگے بہن بھائیوں کے، امی کسی کم حیثیت آدمی سے ملنا ہرگز پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان بہن بھائیوں نے اس ماحول میں پرورش پائی تھی، لیکن اس پر پتہ نہیں کیوں ان باتوں کا کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ دوستی کرتے وقت کبھی مقابل کے سٹیٹس کی طرف دھیان نہیں دیتی تھی، حالانکہ بچوں اس معاملے میں بالکل امی اور ابو کی جیسی سوچ رکھتی تھی۔ امی اور بچوں کو اس سے بہت سی شکایتیں تھیں، پتہ نہیں وہ کس پر پڑی تھی۔ اسے ملازمین کے ساتھ برابری کے درجے پر بات کرتا دیکھ کر امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا۔ بچوں اس کی غریب پروری کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ بعض دفعہ کئی کئی دن ہو جاتے ابو کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے ہوئے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرے، ساتھ کھانا کھایا کرے۔
وہ کبھی ایسی کسی خواہش کا اظہار کرتی بھی تو امی جھٹ اسے ٹوک دیتی۔ بہت ضروری ڈنر میں شرکت کرنا ہے تمہارے ابو کو، پتہ ہے وہاں کون کون آیا ہوگا؟ اس قسم کے ڈنرز کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہنس کی چال چلنے کی کوشش کرتے وہ اپنا اصل ہی بھول گئی تھی۔ اپر کلاس کی بیگمات والے تمام شوق انہوں نے اختیار کر لیے تھے۔ کرسٹلز اور ڈائمنڈز کی باتیں، دبئی کے شاپنگ مالز کی باتیں، سوشل ورک اور مظلوم عورتوں کو ان کے حقوق دلوانے کی باتیں۔ پھوپھو ہمیشہ ان لوگوں سے فون پر رابطہ رکھا کرتی تھی۔ کبھی ابو گھر پر ہوتے تو ان سے بات کر لیتے، ورنہ اگر کوئی اور فون اٹینڈ کرنے کے بعد انہیں میسج دیتا تو انہیں کبھی اس بات کے لیے وقت نہیں ملتا تھا کہ انہیں جوابی کال کر لیں۔ وہ شاید اس حد تک مادہ پرست ہو گئے تھے کہ سگی بہن سے ملتے ہوئے بھی ان کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ اس سے ملنے میں کیا فائدہ ہے۔ ایک کالج پروفیسر کی بیوی سے ملنے میں نہ امی کو کوئی فائدہ نظر آتا تھا نہ ابو کو، لیکن وہ بھائی سے یقیناً بہت محبت کرتی تھی، جو کبھی اس کے رویے پر ناراض نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر دوسرے تیسرے مہینے فون کر کے بھائی بھابھی اور بچوں کی خیریت معلوم کیا کرتی۔ امی نے انہیں کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر ایک روز جب وہ اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر کنگلے بیٹے کا رشتہ ان سے مانگ لینے کی جسارت کر بیٹھی تو امی خود بچوں بھی سخت طیش میں آ گئی۔ پھپھو نے فون پر ابو سے رشتے کی بات کی تھی۔ یہ اچھا شارٹ کٹ نکالا ہے، سوچا ہوگا ماموں اتنے مالدار ہیں، میرے بیٹے کی تو زندگی بن جائے گی۔ خود کے میاں میں تو کوئی گٹس تھے نہیں، ساری زندگی حلال حرام کرتے پروفیسری کرتے گزارتی۔ اب بھائی سے محبت کا ڈرامہ رچا کر بیٹے کا مستقبل سنوارنے کی تدبیر کی جا رہی ہے۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پھپھو کو ایسی سنائیں کہ ان کی طبیعت صاف ہو جائے۔ ان کی جرأت کیسے ہوئی؟ ان کی نازو پلی حسین بیٹی کا اپنے بیٹے کے ساتھ نام بھی لینے کی۔ وہ عاصم بھائی کے کیریئر کی شروعات تھی، انہوں نے نئی جاب شروع کی تھی۔ اگرچہ یہ بات کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتی تھی کہ ان کے لیے کیریئر کا آغاز ہی بہت شاندار ہے، آگے ترقی اور کامیابی کے واضح امکانات تھے، مگر غرور اور گھمنڈ کی جو پٹی امی کی آنکھوں پر بندھی تھی اس نے انہیں یہ بات دیکھنے ہی نہیں دی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں ایک ہیرے کو ٹھکرا رہی ہیں۔ پھپھو کو انکار کر کے امی نے جلال بھائی کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ وہاں رشتہ طے کرنے میں فائدے ہی فائدے تھے۔ اپنے سے بھی اونچے خاندان میں بیٹی بیاہ کر انہوں نے اپنی عقل مندی اور بیٹی کی خوش قسمتی پر ناز کیا تھا۔ رشتے سے انکار ہونے پر پھپھو کو یقیناً دکھ تو ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے پھر بھی بھائی سے قطع تعلق نہیں کیا تھا۔ لیکن اب امی ان سے پہلے سے بھی زیادہ چڑھنے لگی تھی۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ بھائی کی دولت پر نظریں لگائے بیٹھی ہیں اور یہ محبت صرف ڈھکوسلا ہے۔ ابو جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مال و دولت انہوں نے اپنی ذہانت اور عقل مندی سے کمائی ہے، اب اپنی تمام تر ذہانت اور عقل مندی کے باوجود اسے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ جس کام میں اپنی طرف سے خوب سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالتے اسی میں انہیں بھاری نقصان ہوتا۔ وہ بہت پریشان اور الجھے ہوئے رہنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہیں کوئی ڈوری الجھ گئی ہے، تقدیر کی مہربان پری ان سے روٹھ گئی تھی۔ جو لوگ ان سے تعلقات بڑھانے اور کاروباری معاملات طے کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ ان سے کھنچنے لگے تھے۔ دوستوں کا رویہ تبدیل ہونے لگا تھا۔ اپنے آفس ہی میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اتنا شدید کہ وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ اس روز بھی انہوں نے اپنے نقصان کی خبر سنی تھی۔ ان کا پہلے ہی سے پریشان اور فکروں میں ڈوبا دل اس خبر کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔
خود کو اس مالی بحران سے نکالنے اور کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں سے مختلف شکلوں میں بے تحاشا قرض لے رکھا تھا۔ ان کی زندگی میں تو وہ لوگ اس بات سے آگاہ نہیں تھے، مگر ان کے مرنے کے بعد جب یہ ہولناک خبر ان لوگوں کو ملی تو ابو کا غم بھول کر وہ لوگ اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہوگا کیا۔ ان کی سب پراپرٹی، سارا بینک بیلنس سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ بہت ساری جائیداد جو اتنے سالوں میں انہوں نے بڑی محنت سے بنائی تھی سب فروخت کرنا پڑ گئی۔ صرف وہ گھر جس میں وہ لوگ رہتے تھے بکنے سے رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا اب ان لوگوں کی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی۔ وہ ان دنوں اپنے آخری سیمسٹر میں مصروف تھی۔ امی کی ساری سوشل ایکٹیویٹیز، پارٹیز، فنکشنز، لوگوں سے میل جول سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں چپ چاپ پڑی رہتی۔ عادل اور شمود بھی اداس اور خاموش رہنے لگے تھے۔ جلال بھائی کا رویہ تو ابو ہی کی زندگی میں بدل گیا تھا۔ وہ بھی ابو اور امی کی طرح رشتہ داری میں بھی فائدہ نقصان ذہن میں رکھا کرتے تھے۔ اب سسرال سے کوئی فائدہ ملنے کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ ان لوگوں کے یہاں زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ امتحانوں سے فارغ ہوتے ہی اسے جاب مل گئی تھی۔ جتنی اس کی سیلری تھی اتنے پیسوں کی ابو کی زندگی میں وہ ڈھنگ کی شاپنگ تک نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے مہینے جب اپنی بے حد معمولی مگر بڑی محنت سے کمائی ہوئی تنخواہ اس کے ہاتھ میں آئی تو خوشی کے ساتھ ساتھ اسے ایک عجیب سا احساس بھی ہوا۔ اتنے پیسے تو امی بڑے آرام سے بیوٹی پارلر میں خرچ کرایا کرتی تھی، جتنے پیسوں کی آج ان کی بیٹی کو نوکری ملی تھی۔ آخر وہ بھی تو اسی گھر اور اسی ماحول کا حصہ تھی، اس نے بھی تو یہی پرورش پائی تھی۔ پھر آخر اسے ہی کیوں صرف ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے بڑے بولوں کی سزا ہے، امی کی اپنے سے کمتر کو حقیر سمجھنے کی سزا۔ اسے پھپھو کے گھر رہتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ سمین کے علاوہ یہاں سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ داؤد گو اس کے ساتھ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتا تھا، اکثر کھانے کی میز پر یا آتے جاتے اس پر نظر پڑنے پر سلام دعا کر کے کیسی ہو، جاب کیسی چل رہی ہے جیسے رسمی جملے بول دیا کرتا تھا، بالکل اس طرح جیسے آپ کسی مہمان کے ساتھ رسمی طور پر اخلاق برتتے ہیں۔ اس سے براہ راست کچھ کہے بغیر بھی سمین نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اس سے سخت نفرت کرتی ہے اور اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا اسے کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ چند ابتدائی کوششوں کے بعد وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے سمین کے رویے پر دکھ ہوتا تھا، لیکن وہ اسے اس کے رویے کے لیے حق بجانب بھی سمجھتی تھی۔ پھپھو کے اپنے سسرالی رشتہ داروں سے مثالی تعلقات تھے۔ ان کی نندیں، دیور سب ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کی رائے اور ان کا مشورہ سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ بھابھی خود پھپھو کی نند کی بیٹی تھی اور شادی کے اتنے برسوں بعد رشتے کی نوعیت تبدیل ہونے کے باوجود بھی بھابھی کے میکے والوں سے پھپھو کے تعلقات اتنے ہی اچھے تھے جتنا اس رشتے سے پہلے تھے۔ کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہوتی تو وہ پھپھو کے پاس یوں دوڑتا ہوا آتا جیسے کوئی بچہ پریشانی میں ماں کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے۔ ان سب کزنز کی بھی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ سمین، جس کے چہرے پر اس کے لیے ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ بھی نہیں آتی تھی، اپنی کزنز کے ساتھ بلند بانگ قہقہے لگاتی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھپھو کے دیور کا گھر ان سے اگلے ہی بلاک میں تھا۔
ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ اس روز سمین اپنی دونوں کزنز کے ساتھ لان میں بیٹھی باتیں کرتے ہوئی سموسوں اور چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، بالکل فارغ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی وہ بے تحاشا بور ہو رہی تھی۔ گلاس ڈور سے اس پار لان میں باتیں کرتی وہ لوگ اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ زندہ دلی سے ہنستی، قہقہے لگاتی۔ اس نے یوں ہی اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر ان لوگوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اسے ان خوش باش ہنستی کھلکھلاتی لڑکیوں کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا بھی جی چاہا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے، مگر یہ صرف لمحہ بھر کی سوچ تھی۔ سمین کا اجنبی سا انداز ذہن میں آیا تو اس نے فوراً سر جھٹک کر نظریں دوبارہ ٹی وی کی طرف کر لی۔ کیا بات ہے دانیہ، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ عاصم بھائی، بھابھی اور بچے کہیں باہر سے گھوم پھر کر واپس آئے تھے۔ چلتے وقت اخلاقاً انہوں نے اس سے بھی چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے تھکن کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی تھی۔ ہاں، باہر وہ سمین، ندا اور سحر بیٹھی ہیں، تم ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی؟ اکیلے بور نہیں ہو رہی؟ بھابھی نے بھی محبت سے اس سے کہا۔ اصل میں یہ پروگرام بڑا زبردست آ رہا ہے، اسے انجوائے کرتے ہوئے مجھے بور ہونے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس سے یہ بات کہی نہیں جا سکی تھی کہ سمین نے اسے باہر بلایا ہی نہیں تھا، لیکن عاصم بھائی نے بڑی سنجیدگی سے اس کی بات سنی۔ بہت غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ شاید کوئی بات اخذ کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نظروں سے کنفیوز ہو کر وہ انہیں اس ٹی وی پروگرام کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ وہ رات کو اپنے اگلے دن پہننے والے کپڑے استری کر کے واپس لاؤنج میں آئی تو پھپھو سمین کو ڈانٹ رہی تھی۔ عاصم بھائی اور داؤد بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ محبت نچھاور کریں اپنی لاڈلی بھتیجی پر، میں ایسے رشتہ داروں کو دور سے سلام کرتی ہوں۔ پتہ نہیں اس سے پہلے پھپھو نے اس سے کیا کہا تھا، جس کے جواب میں اس نے بہت چڑچڑے انداز میں کہا، اور جو بھی ہے وہ ہمارے گھر مہمان ہے۔ میں کئی دنوں سے تمہیں اس حوالے سے ٹوکنا چاہ رہا تھا۔ آج وہ جس طرح اکیلی بیٹھی ہوئی تھی مجھے بہت برا لگا۔ عاصم بھائی نے بہن کو ٹوکتے ہوئے کہا، ہماری امی ہی کافی تھی سارے جگ پر محبتیں نچھاور کرنے کے لیے، آپ کو کیا ہو گیا ہے بھیا؟ زہر لگتی ہے مجھے ماموں کی ساری فیملی۔ اپنا مطلب پڑا تو رشتہ داری یاد آ گئی، ورنہ کبھی پلٹ کر بہن کو پوچھا تک نہیں تھا۔ یہ بھی تو ممانی ہی کی بیٹی ہے، اپنی ماں اور بہن صاحبہ سے کیا مختلف ہوگی؟ سمین نے بڑی خفگی سے ان کی بات کا جواب دیا۔ وہ چپ چاپ آ کر سونے لیٹ گئی تھی۔ اسے سمین کی اپنے لیے نفرت بہت بری اور تکلیف دہ لگی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہی ہو، لیکن اسے یہ بات بتا نہیں سکتی تھی۔ صبح وہ معمول کے انداز میں ہی جلدی جلدی تیار ہو کر بھابھی کے پاس کچن میں آئی۔ مجھے بتائیں کیا کام رہ گیا ہے؟ اس نے کچن میں آتے ہی بھابھی کو مخاطب کیا، جو شارم کو دودھ پینے کے لیے بڑی مشکلوں سے راضی کر رہی تھی۔ شارم اور میرال دونوں کچن ٹیبل پر ہی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بھابھی نے بڑے تشکرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ شکر تم آ گئی، داؤد کو آفس سے دیر ہو رہی ہے، ذرا جلدی سے یہ آملیٹ فرائی کر کے اسے دے آؤ۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کوکنگ رینج کی طرف مڑی تھی۔ چولہے پر فرائنگ پین رکھ کر اس نے جلدی جلدی آملیٹ تیار کیا تھا۔ بڑی احتیاط کے باوجود بھی اس سے اس شکل و صورت کا آملیٹ نہیں بن سکا تھا جیسا بھابھی بناتی تھی۔ وہ اس کی شکل و صورت پر غور کرتی پلیٹ اٹھا کر ڈائننگ روم میں آئی۔ اخبار پڑھتے داؤد کے سامنے اس نے پلیٹ رکھی تو بھابھی کے بجائے اسے اپنی خدمت کرتا دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چونکا۔ وہ پلیٹ رکھتے ہی فوراً واپس پلٹ گئی، کچن کے دروازے پر رکی
وہ داؤد کو آملیٹ کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ روزانہ سے مختلف شکل والا یہ آملیٹ اسے یقیناً حیران کر رہا تھا، لیکن بس اس نے ایک لمحے ہی کے لیے اسے حیرت سے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد وہ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ سمین نے اس کے ساتھ اپنے رویے میں قدرے تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ بہت پرتکلف انداز میں وہ اس کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت کرنے لگی تھی، مگر اس کے چہرے پر بیزاری اور جھنجھلاہٹ صاف نظر آیا کرتی۔ اس روز وہ آفس سے آئی تو سمین کو کچن میں دل و جان سے مصروف دیکھ کر چونک گئی۔ کچن میں نظر آتا پھیلاوا اور سمین کی مصروفیت یہ ظاہر کر رہے تھے کہ شاید گھر میں کوئی دعوت ہے، بہت شاندار اور دعوتی احترام ہو رہا ہے۔ وہ کپڑے بدل کر پھپھو کے پاس ہی آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ بس یہ ان بچوں کے شوق ہیں۔ آج کالج بھی نہیں گئی سمین، صبح سے کچن میں لگی ہے۔ میرے اور رتا کی کچن میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ پتہ نہیں شبنم کو ساتھ لگائے کیا پکا رہی ہے، انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ آپ نے اب تک کپڑے بھی نہیں بدلے؟ سمین کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ ارے ہٹاؤ بھی، اب اس عمر میں کوئی یہ چونچلے اچھے لگتے ہیں؟ سالگرہ بچوں کی منائی جاتی ہے یا بڈھوں کی؟ ٹھیک ہے یہی کپڑے۔ انہوں نے بیٹی کی فرمائش کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ جو بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، سالگرہ کے ذکر پر خود ہی بات سمجھ میں آ گئی۔ پلیز امی، میں نے کپڑے استری کر کے آپ کے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی خاطر ہی تیار ہو جائیں، وہ ملتجانہ انداز میں بولی۔ ابھی ان دونوں کے درمیان یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر داؤد اندر آیا، بہت سے شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے، خوب لدا پھندا۔ سنبھالو انہیں۔ اس نے سمین کو سارے تھیلے پکڑائے تھے۔ وہ کھڑے کھڑے ہی تمام تھیلے چیک کرنے لگی۔ شکر آپ کیک لے آئے داؤد بھائی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج تو میں نے بھی کیک بیک نہیں کیا۔ سمین نے گویا اطمینان کا سانس لیا تھا۔ کیک لانا تو میں بھول ہی نہیں سکتا تھا، بڑی یاد سے ہی صبح آرڈر کرتا ہوا گیا تھا۔ پچھلی بار جو تم نے شاندار قسم کا کیک بنایا تھا، اسے کاٹنے کے لیے سب آری ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے بعد تو میں کسی بھی طرح کا رسک لے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ سمین کو چڑھاتا ہوا پھپھو کے برابر ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ موبائل ایک طرف ڈالتے ہوئے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی۔ یہ سب بعد میں دیکھ لینا، پہلے مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دو، آفس سے تھکا ہارا بازاروں میں خوار ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ اس نے سامان کا جائزہ لیتی سمین کو ٹوکا تو وہ سب چیزیں ہاتھ میں اٹھائے واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ بہت خاموشی سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ سمین نے داؤد کو پانی لا کر دیا۔ اسی دوران سیڑھیاں اترتی بھابھی بھی اسے نظر آ گئیں۔ بہت خوبصورت بلیک کلر کی ساڑی پہنی وہ خوب سجی سوری اور پیاری لگ رہی تھی۔ کیا مزیدار اور دلچسپ اتفاق ہے، کیا مزیدار اور دلچسپ اتفاق ہے کہ ہم لوگوں کی ویڈنگ اینیورسری ایک ہی دن ہوتی ہے۔ سویٹ بھابھی جان، یہ اتنا زیادہ اتفاقیہ واقعہ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی شادی کی وہی ڈیٹ رکھنے میں جو امی پاپا کی بھی شادی کی تاریخ تھی، میرے خیال سے پاپا کی اس سوچ کا زیادہ دخل تھا کہ میرے بیٹے کی شادی شدہ زندگی بھی اتنی ہی اچھی اور کامیاب گزرے جتنی میری گزری۔ داؤد نے بھابھی کی بات کا جواب بڑے شرارتی انداز میں دیا۔ آپس میں بات چیت کرتے وہ لوگ عاصم بھائی کا انتظار کر رہے تھے، جن کے آفس سے آنے پر سالگرہ منائی جانی تھی۔ اسے سمین پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ لاکھ وہ اسے ناپسند کرتی ہے، مگر اسے کم از کم یہ بات تو دانیہ کو بتا دینی چاہیے تھی کہ آج پھپھو اور انکل اور عاصم بھائی اور بھابھی کی شادی کی سالگرہ ہے۔ وہ ان کے گھر کی فرد نہیں، مگر فی الحال تو وہ انہی کے گھر میں رہ رہی ہے۔ اسے بے تحاشا انسلٹ کا احساس ہوا تھا۔ اسے ایسا لگا وہ ان سب سے الگ ہے،
وہ بالکل پرائی اور غیر۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ اپنی یہاں موجودگی اسے بڑی بے معنی اور فضول لگ رہی تھی۔ ہر سال یہ لوگ اسی طرح امی پاپا کو اور مجھے اور عاصم کو سرپرائز دیتے ہیں، ایک ایسا سرپرائز جو اتنا زیادہ سرپرائز بھی نہیں ہوتا۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ کچھ نہ کچھ خفیہ تیاریاں ہو رہی ہیں، کھانے کے لیے مینیو سوچا جا رہا ہے، چھپ چھپ کر تحفے خریدے اور پیک کیے جا رہے ہیں۔ بھابھی مسکراتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کا ان کی بات کے جواب میں کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہا۔ وہ رسمی سے انداز میں مسکرا تک نہیں سکی۔ بھابھی نے اس کی خاموشی پر کچھ چونک کر بغور اس کی طرف دیکھا۔ انہیں ایک دم احساس ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ چپ بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا سمین نے بتایا نہیں تھا؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ سامنے بیٹھی پھپھو جو اس سالگرہ کے سارے اہتمام کو ایک بچکانہ بات سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی، وہ بھی بے ساختہ بھتیجی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سمین پر بہت زیادہ غصے کے باوجود وہ اس وقت اپنی وجہ سے وہاں کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ پھپھو اور تمام افراد اس بات پر یقیناً سمین کو بہت کچھ کہتے، خوشی کی تقریب میں اس کی وجہ سے ٹینشن اور بدمزگی پیدا ہو، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ اس نے بہت خوش لاؤنج میں آتی اور اپنے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھی سمین کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر جواباً بولی تھی، اس وقت بیٹھی میں اسی بات کا تو افسوس کر رہی ہوں، پتہ نہیں میری یادداشت اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے اب مجھے نہار منہ بادام کھانے شروع کر دینے چاہیے۔ ابھی گھر واپس آ کر سارا اہتمام دیکھ کر بھی مجھے یاد نہیں آیا کہ آج کیا دن ہے۔ حالانکہ پچھلے ہفتے سمین نے مجھے بتایا تھا کہ 16 کو آپ لوگوں کی شادی کی سالگرہ ہے، اور شرمندہ ہو رہی ہوں کہ آفس سے جلدی آ جاتی تو کچھ سمین کی ہیلپ ہی کروا دیتی۔ بیچاری اکیلی کاموں میں لگی رہی۔ سمین کا چہرہ جو اس کے جواب سے پہلے بالکل فک ہو گیا تھا، ایک دم نارمل ہو گیا۔ اس نے اتنے مضبوط لہجے میں جھوٹ بولا تھا کہ اس پر جھوٹ ہونے کا گمان تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاتھ ملتی وہ بہت ہی متاسفانہ انداز میں اپنی یادداشت کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ چھوڑو بھی، یہ کون سی ایسی خاص تقریب ہے جس کے یاد نہ رکھے جانے پر افسوس ہو؟ میں تو ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ بس عاصم اور ردا کی شادی کی سالگرہ منائی جانی کافی ہے۔ یہ لوگ بلا وجہ ہم بڑھیا بڈھے کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں۔ پھپھو سے بھتیجی کا افسوس زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوا۔ سمین اس سے نظریں چرائے بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ داؤد جو بڑی دیر سے لاپرواہی سے بیٹھا شارم سے باتیں کر رہا تھا، اپنی گفتگو موقوف کر کے اس نے بہت غور سے اسے اور پھر سمین کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی ایک نظر کے بعد کسی بھی طرح کا رد عمل ظاہر کیے بغیر وہ دوبارہ شارم کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے گدگدا کر ہنساتا وہ بھتیجے کے ساتھ مگن تھا، جبکہ بھابھی پھپھو کے اس دن کی مخالفت میں دیے جانے والے کمنٹ سے اختلاف کر رہی تھی۔ آخر حرج کیا ہے امی اس بات میں؟ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں تو زندگی کا حسن ہے۔ بڑی خوشیاں تو زندگی میں بہت کم اور بہت دنوں میں آتی ہیں۔ کیا یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہیں، یہ بتاتے رہیں کہ آپ کا وجود ان کے لیے بہت اہم ہے؟ پھپھو بھابھی کی بات پر تائیدی انداز میں مسکرا دی، یوں جیسے ان کی بات سے 100% متفق ہو گئی ہوں۔ عاصم بھائی کو آتا دیکھ کر سمین جلدی سے سجی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کو فائنل ٹچز دینے کے لیے اٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے کیونکہ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کر چکی تھی کہ اس نے سمین کے اس سارے اہتمام میں کوئی مدد نہیں کروائی، اسی لیے اپنی بات نبھانے کے لیے خود بھی اٹھ کر اس کے پاس ڈائننگ روم میں آ گئی۔ سمین بہت شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔
وہ بغیر کچھ جتائے اس کی مدد کروانے لگی تھی۔ سب کے ساتھ مل کر اس گھریلو سی تقریب میں شرکت کرتی وہ خود کو اس ماحول کا حصہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، ورنہ در حقیقت اس کا دل یہاں سے بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری دانیہ، مجھے آپ کو یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ ہی رہی تھی جب سمین اس کے کمرے میں آئی۔ وہ آج کی بات پر سمین سے بہت بری طرح متنفر ہو گئی تھی۔ اسے اس لڑکی پر بے پناہ غصہ تھا، لیکن اس وقت جس طرح وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، اسے دیکھ کر اسے بے ساختہ اس بات کا احساس ہوا کہ بظاہر بدتمیز اور بد اخلاق نظر آنے والی یہ لڑکی اصل میں ایسی نہیں۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، اپنے رویے پر شرمندگی تھی، اس کے لیے بڑے پن کا اعتراف تھا۔ آپ نے میری بدتمیزی کو اتنے بڑے پن سے نبھایا، سب کے سامنے جھوٹ بول کر میری بد اخلاقی پر پردہ ڈالا۔ اگر امی اور پاپا کو اصل بات پتہ چل جاتی تو وہ مجھ پر بہت ناراض ہوتے، سب کا موڈ خراب ہوتا اور تقریب کا سارا مزہ ہی ختم ہو جاتا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی، سر جھکائے وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گی، لیکن اب میں اتنی اچھی بھی نہیں ہوں، تھوڑی بہت پینلٹی تو تمہیں دینی ہی پڑے گی۔ اکیلے شاپنگ کرنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں، اب کل تم ہی مجھے بازار لے کر چلو گی تاکہ میں پھپھو اور انکل اور عاصم بھائی اور بھابھی کے لیے گفٹس خرید سکوں۔ کل میرا ہاف ڈے ہوگا، تم لنچ کے بعد تیار رہنا، کھانا کھاتے ہی ہم بازار چلیں گے۔ سمین نے بڑی بہنوں والے اس انداز پر بڑے متعجب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی طرف دیکھتے اس نے تصدیق چاہی تو سمین نے گردن ہلا دی۔ آپ بہت اچھی ہیں دانیہ، میں آپ کو بالکل غلط سمجھتی تھی۔ ہم اکثر لوگوں کو غلط ہی سمجھتے ہیں۔ دراصل لوگوں کو سمجھنا ہے ہی بہت مشکل کام، اتنا مشکل کہ میرا خیال ہے اس سبجیکٹ میں بھی یونیورسٹیز میں کوئی ڈگری پروگرام شروع ہونا چاہیے۔ وہ بے تکلفی سے کہتے ہوئے مسکرائی۔ سمین بھی اتنی دیر میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ ویسے چھوٹا بننے والے مجھے کوئی مسئلے لاحق نہیں ہیں، تم چاہو تو بڑی خوشی سے مجھے آپی، باجی جو چاہے کہہ سکتی ہو، میں ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ وہ شرارتی سے انداز میں مسکرائی۔ سمین اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اکثر لوگ برا مان جاتے ہیں نا، اس لیے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اپنے سے بڑی کسی خاتون کو آنٹی باجی کہے بغیر صرف آپ جناب سے ہی کام چلا لوں۔ وہ بے تکلفانہ انداز میں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ عاصم بھائی، بھابھی اور بچے گھومنے کے لیے ہانگ کانگ اور بینکاک گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر میں بہت خاموشی اور اداسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ بچوں کے ہونے سے گھر میں خوب شور شرابہ اور ہنگامہ رہا کرتا تھا، اب ان کے بغیر بڑی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ بھیا، لوگوں کے جانے سے بڑی بوریت ہو رہی ہے نا؟ رات کے کھانے کے بعد وہ اور سمین لان میں واک کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے گردن ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ چلو یار، سونا نہیں ہے۔ سمین کا اندر جانے کا موڈ نہ دیکھ کر اس نے خود ہی اسے ٹوکا۔ وہ اس کے جمائی لینے اور اندر جانے کی بات پر چڑ گئی تھی۔ آج تو ویکینڈ ہے، آج بھی آپ جلدی سوئیں گی؟ وہ اس کے جلدی سونے کی عادت پر ناراض نظر آ رہی تھی۔ سونے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، اندر چلتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں گے اور ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ اس کی ناراضگی کے خیال سے سونے کا خیال ملتوی کر گئی اور سمین کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ سمین کا غالباً خوب دیر تک جاگنے کا موڈ تھا، اسی لیے بڑے اہتمام سے کافی بنا کر اور پلیٹ میں ڈھیر سارے چپس رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ دھڑا دھڑ چپس کھاتی وہ دونوں مختلف چینلز بدل بدل کر کبھی کوئی پروگرام دیکھنے لگتی، کبھی کوئی۔ یہ فلم اچھی لگ رہی ہے،
کوئی انگلش مووی تھی۔ اسکرین پر نظر آتا ہینڈسم سا بندہ دیکھ کر ہی سمین نے فلم کے اچھے ہونے کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ فلم اچھی نہیں ہے، یہ کہو تمہیں ہیرو اچھا لگ رہا ہے، دانیہ نے اسے چھیڑا۔ یہ تو مجھے کوئی ہارر مووی لگ رہی ہے۔ چینل چینج کرو سمین۔ رات کا وقت، سنسان جنگل، اور وہاں ایک اکیلی خوفزدہ لڑکی۔ اسے اگلے سین میں نظر آئی تو بے ساختہ سمین کو چینل تبدیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، ہارر تو نہیں لگ رہی، میرا خیال ہے کچھ ڈیٹیکٹیو اور سسپینس ٹائپ کی مووی ہے۔ سمین کی ساری دلچسپی اس سین میں تھی۔ وہ تنہا لڑکی درختوں اور جھاڑیوں میں الجھتی پتہ نہیں کس چیز سے بھاگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کے صرف پیر بھی دکھائے جا رہے تھے۔ لانگ شوز پہنے وہ آدمی جیسے اس لڑکی کا تعاقب کر رہا تھا۔ صرف ہلکی سی پیروں کی جھلک اس کے پیروں کے تلے آ کر پتوں کی چڑچڑاہٹ تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ سمین کو ٹوکنے کے باوجود وہ خود بھی اسکرین ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈر تو لگ رہا تھا مگر ایک تجسس سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا؟ ہوتے ہوتے وہ آدمی اس لڑکی کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اس ویران سے جنگل میں اندھا دھند بھاگتے اس لڑکی کو ایک پرانا کھنڈر نما مکان نظر آیا تو وہ خود کو بچانے کے لیے اس میں گھس گئی۔ بہت بڑا حویلی نما مکان۔ وہ مکان کا مرکزی دروازہ مضبوطی سے بند کر کے سیڑھیاں چڑھتی تیزی سے ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ چٹخنی لگا کر جیسے ہی وہ مڑی تو اس کے بالکل پیچھے ایک بہت لمبا چوڑا آدمی کھڑا ہوا تھا، پورے چہرے کو ہیٹ سے ڈھانپے ہوئے، لمبا سا اوور کوٹ پہنے۔ ادھر فلم میں اس لڑکی کے منہ سے چیخ نکلی تھی، ادھر اس کے پلٹنے پر اس آدمی کو کھڑا دیکھ کر ان دونوں کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ سمین کے نزدیک ہو گئی تھی۔ اس نے اسکرین پر سے نظریں ہٹا لی تھیں لیکن کانوں میں تو ساری آوازیں آ رہی تھیں، اس لڑکی کی چیخیں، اس آدمی کے بے ہنگم قہقہے۔ کیا ہوا؟ مر گئی جولی؟ کچھ دیر بعد اس نے سمین سے پوچھا۔ میرا خیال ہے مر گئی ہے۔ اس نے خیال کے لفظ پر سمین کی طرف چونک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ محترمہ بھی اسکرین سے نظریں ہٹائے صرف آوازوں پر کان لگائے بیٹھی ہیں۔ ڈرتے ڈرتے ان دونوں نے اسکرین کی طرف دیکھا تو وہ آدمی جولی کی لاش کو گھسیٹتا ہوا نظر آیا۔ جس کمرے میں وہ جولی کو لایا تھا اس کمرے میں ڈھیر ساری انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ درمیان میں رکھی چپس کی پلیٹ ہٹاتے ہوئے سمین اس سے بالکل چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھی وہ ہینڈسم ہیرو کو جولی کا سر تن سے الگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر الگ کر کے اس نے ہاتھوں میں لیا اور اس میں سے بہتا ہوا خون دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اگلا سین بالکل نارمل تھا۔ وہ ہینڈسم ہیرو جو یونیورسٹی میں لیکچرر تھا کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتا نظر آیا تھا۔ کلاس روم میں داخل ہوتی ایک نئی اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میرا خیال ہے یہ اسی طرح چن چن کر خوبصورت لڑکیوں کو مارتا ہے۔ دیکھو باقی بھی تو کلاس میں کتنی اور لڑکیاں ہیں، وہ کسی کو اس انداز سے نہیں دیکھ رہا۔ آگے فلم میں بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن بہرحال بات یہی ہے۔ جولی بھی تو کتنی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سمین نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اسی طرح ڈرتے اور ہر خوفناک سین پر اسکرین سے نظریں ہٹاتے ان دونوں نے پوری فلم دیکھی تھی۔ فلم ختم ہونے پر ٹی وی بند کر کے سمین بیڈ کی طرف واپس آئی تو وہ ہنوز بیڈ پر جمی بیٹھی تھی۔ سمین، آج میں یہیں سو جاؤں؟ یہ بات کہتے ہوئے اسے شرمندگی تو بہت ہو رہی تھی۔ میں خود آپ سے یہی کہنے والی تھی دانیہ آپی۔ سمین کی بات نے اس کی شرمندگی زائل کر دی تھی۔ بغیر لائٹ بند کیے وہ دونوں سونے لیٹ گئیں۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے سمین؟
کچھ دیر بعد اپنے برابر لیٹی سمین کو اس نے آواز دی، بہت زیادہ۔ جیسے ہی آنکھیں بند کر رہی ہوں ڈھیر ساری کھوپڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ سمین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ساری رات یوں ہی ڈرتے اور سوتی جاگتی کیفیت میں گزری تھی۔ پھپھو فجر کی نماز کے لیے سمین کو اٹھانے آئی تو ان دونوں کو ایک ساتھ اور وہ بھی لائٹ جلائے سوتا دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس وقت تو وہ بغیر کچھ پوچھے صرف اٹھا کر چلی گئیں، لیکن بعد میں کچن میں ناشتے کی تیاری کے دوران انہوں نے ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا۔ پھپھو نے ان دونوں کو مشترکہ ڈانٹ پلائی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سمین اپنے شام میں پہننے والے کپڑوں اور جولری وغیرہ کے چکر میں لگ گئی تھی۔ آج اس کی بیسٹ فرینڈ کی منگنی تھی۔ دوپہر کے کھانے سے بھی پہلے وہ داؤد کے ساتھ اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا رات میں وہیں رکنے کا ارادہ تھا۔ سمین کے جانے کے بعد گھر میں مزید خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ پھپھو کے ساتھ باتیں کرتی چھٹی کا دن گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ شام کی چائے پی رہے تھے جب حیدرآباد سے انکل کے ایک عزیز کے انتقال کی خبر آئی۔ بہت افراتفری میں پھپھو اور انکل حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ رات میں کھانے کی میز پر صرف وہ اور داؤد تھے۔ آپس میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کھانا کھایا۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ سمین روز رات میں داؤد کو کافی بنا کر دیا کرتی تھی۔ آج وہ نہیں تھی تو اس نے اخلاقاً داؤد سے پوچھا، اگر زحمت نہ ہو تو پلیز۔ لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے داؤد نے اسے جواب دیا۔ وہ کافی بنا کر لائی تو داؤد اس کے ہاتھ سے کپ لے کر شکریہ کہتا ہوا صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ بہت دنوں سے اپنی میلز نہیں دیکھی میں نے، اس وقت فرصت ہے، میرا خیال ہے یہ کام کر ہی ڈالوں۔ وہ اپنے یوں اٹھ جانے کی وجہ بتاتا ہوا لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ لائٹ آف کرتے کے ساتھ ہی اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ خوف جو آج دن بھر میں ایک مرتبہ بھی محسوس نہیں ہوا تھا، اس وقت ہو رہا تھا۔ قصداً اپنا دھیان ہر طرف سے ہٹا کر وہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ معاً اسے لان میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، پتوں کی چڑچڑاہٹ۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک نظر بہت ڈرتے ڈرتے اس نے بند کھڑکی کی طرف ڈالی جو بالکنی میں کھلتی تھی اور جس کے پیچھے لان میں اس وقت پتہ نہیں کون تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے برف۔ اچانک کھڑکی بجی تھی۔ ایسا لگا تھا کوئی کھڑکی کے باہر بالکنی میں کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر اندھا دھند بھاگتی ہوئی داؤد کے کمرے کی طرف آئی۔ زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے وہ اسے آواز بھی دے رہی تھی، داؤد دروازہ کھولیں پلیز۔ اسے آواز دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیچھے بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ ہر بار پیچھے دیکھنے پر یہی لگتا کہ کوئی اس کے عین سر پر کھڑا شیطانی انداز میں ہنس رہا ہے۔ داؤد شاید سو چکا تھا۔ دروازہ کھول کر نیند سے بوجھل آنکھیں لیے اس نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا دانیہ؟ اسے یوں متحوش دیکھ کر اس کی نیند بالکل بھاگ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ میں نے لان میں کسی کے چلنے کی آواز سنی ہے۔ پسینے میں نہائی تھر تھر کانپتی وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ داؤد اس کی بات سنتے ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اسے لاؤنج میں آ کر بے دھڑک دروازہ کھولنے کا ارادہ کرتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ اس طرح سے تو ایک دم باہر مت نکلیں، اگر واقعی کوئی ہوا اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہوا پھر؟ اس نے داؤد کو ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس نے ایک نظر دانیہ کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور پھر اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا باہر نکل گیا۔ صرف لان کا ہی کیا، اچھی طرح ہر طرف کا جائزہ لینے کے بعد وہ واپس اندر آ گیا۔ کوئی نہیں ہے، یوں ہی تمہیں وہم ہوا ہے۔ لاؤنج کا دروازہ واپس بند کر کے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔
وہ بھی سست قدموں سے اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ داؤد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ ایک جھرجھری سی لے کر فوراً رک گئی۔ وہاں لان میں مجھے کہاں ڈھونڈ رہی تھی؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ اسے ایسا لگا جیسے ہی وہ دروازہ کھولے گی اسے وہ سامنے ہی ہیٹ سے منہ چھپائے بیڈ پر بیٹھا نظر آئے گا۔ وہ بے ساختگی میں الٹے قدموں بھاگتی داؤد کے پاس آئی۔ اسے یوں دوڑ کر اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ کمرے میں جاتا جاتا رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس بار اس کے لہجے میں واضح جھنجھلاہٹ اور کوفت تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بغیر شرمندہ ہوئے وہ اسے یہ اطلاع دے رہی تھی۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ دیکھ تو لیا ہے میں نے سب طرف، کوئی نہیں ہے۔ جاؤ آرام سے سو جاؤ۔ شاباش۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو بدلحاظ ہونے سے روکا تھا، ورنہ اس کی ان حرکتوں پر اسے ٹھیک ٹھاک غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس سے پہلے اس کے کمرے میں گھس گئی۔ مجھے پلیز یہاں پر بیٹھا رہنے دے۔ وہ اس کے چہرے پر نظر آتی برہمی اور ناگواری کو دیکھتے ہوئے التجائیہ لب و لہجہ اختیار کر گئی تھی۔ آخر تمہیں ڈر کس چیز سے لگ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نظر آتے آنسو دیکھ کر اس نے اپنے لہجے کی سختی کم کی۔ مجھے پتا ہے کہیں پر بھی کوئی نہیں ہے، یہ سب میرا وہم ہے، لیکن پھر بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ داؤد لائٹ آن کرتا سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اصل میں کل میں نے اور سمین نے ایک بہت ہی ہارر مووی دیکھی تھی، شاید اسی کا اثر ہے۔ بہت شرمندہ سے لہجے میں وہ سر جھکا کر اسے صحیح بات بتانے لگی۔ داؤد نے اس کی بات سن کر شاید منہ ہی منہ میں لاحول پڑا تھا۔ ایک سفاک قاتل تھا اس میں۔ وہ چن چن کر اپنے گرد موجود خوبصورت لڑکیوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا کرتا تھا، پھر ان کے سر جسم سے الگ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں اسے فلم کی کہانی سنانے لگی۔ انداز کچھ ایسا تھا کہ دیکھو میں بیکار میں نہیں ڈر رہی، بڑی معقول وجہ ہے میرے پاس خوفزدہ ہونے کی۔ وہ جو اتنی دیر سے جھنجھلایا ہوا اور کوفت میں مبتلا اس کی شکل دیکھ رہا تھا، بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ خوبصورت لڑکیوں کو، اس نے لفظ خوبصورت کو لمبا کھینچا تھا، ایسے جیسے اس لفظ کو بہت انجوائے کر رہا ہو۔ اب اپنے کمرے میں جاتے ہوئے تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پہلے سے موجود ہوگا، ایک اور خوبصورت لڑکی کو قتل کرنے کے لیے، اس کا سر اپنے پاس اسٹاک کرنے کے لیے۔ وہ ابھی تک بآواز بلند ہنس رہا تھا۔ وہ اس وقت جتنی خوفزدہ تھی، ایسے میں اس کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہیں ایسا نہیں لگ رہا وہ آدمی میں ہی ہوں؟ دیکھو غور سے۔ اس کے ہاتھ جیسے کوئی بہت ہی دلچسپ بات لگی تھی۔ وہ اس کے مذاق پر ایک پل کے لیے تو واقعی اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی تھی، پھر اس کے چہرے کی شرارتی سی مسکراہٹ پر نظر پڑی تو بری طرح شرمندہ ہو کر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ اچھا تو دانیہ ظفر، جو ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس وقت سخت خوفزدہ ہیں ایک انجانے قاتل سے۔ خوبصورت لڑکیوں کی کھوپڑیاں جمع کرنا جس کی ہابی ہے۔ اس کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کی کسی بھی بات کا برا نہیں مان رہی تھی۔ اتنے خوف کی حالت میں خود ستائی کا یہ عالم ہے۔ اس نے داؤد کی سرگوشی نما کلامی سنی۔ وہ بیڈ روم فریج میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ چند سیکنڈز بعد وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں جوس کے 2 کین تھے۔ پی لو، پہلے ہی تمہارا خاصا خون خشک ہو چکا ہے۔ کین کھول کر جوس پیتے ہوئے اس نے گمسم سی دانیہ کو مخاطب کیا۔ میری وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے،
اسے خود پر سخت غصہ بھی آ رہا تھا، شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر یہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس جانے کے خیال سے ہی اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ ہاں، نیند تو میری ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ وہاں وہ ظالم اور سفاک قاتل جو انتظار میں بیٹھا ہے، ایک خوبصورت لڑکی کے۔ اس نے جیسے لفظ خوبصورت کو اس کی چڑ بنا لیا تھا، اسی ایک لفظ کو لیے وہ مسلسل اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر خفگی کا اظہار کرتی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ جوس کا کین خالی کر کے اسے ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا وہ کمپیوٹر آن کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتا وہ مکمل طور پر مانیٹر کی طرف متوجہ تھا۔ آپ کو سونا ہے تو سو جائیں۔ وہ اس کی وجہ سے سو نہیں پا رہا اور وقت گزارنے کے لیے کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا ہے، یہ بات سمجھتے ہوئے وہ بے ساختہ بولی تھی۔ آپ یہیں تشریف رکھیں گی؟ مجھے سونا ہے تو میں سو جاؤں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ کی اتنی کرٹسی اور میری نیند کا خیال کرنے پر۔ وہ اس کی طرف سر گھما کر کچھ تنزیہ سے انداز میں بولا اور پھر دوبارہ اپنا رخ کمپیوٹر کی طرف کر لیا۔ گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ داؤد کو انٹرنیٹ پر مصروف دیکھتی رہی۔ وقت گزارنا اور صبح کا انتظار کرنا بہت ہی مشکل کام لگ رہا تھا۔ کتنی دیر بعد گھڑی کی طرف دیکھا تو بھی گھڑی کی سوئیاں تھوڑا سا ہی آگے بڑھی تھیں۔ آخر صبح کب ہوگی؟ دن نکل آئے، ہر طرف روشنی پھیل جائے، رات ختم ہوگی تو یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ کہیں بہت دور سے اذان کی ہلکی سی آواز آنی شروع ہوئی تو اس نے سکون اور طمانینت بھری گہری سانس لی۔ کتنی دیر سے وہ بے دلی سے میگزین کے اوراق پلٹ پلٹ کر وقت کو گزارنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ میگزین بند کر کے رکھتے ہوئے اس نے کمپیوٹر ٹیبل کی طرف دیکھا۔ داؤد ٹیبل پر سر رکھ کر بے خبر سو رہا تھا۔ اپنی وجہ سے اس کی نیند خراب کرنے پر افسوس کرتی وہ آہستہ سے اٹھی تھی۔ اس کی نیند نہ ٹوٹے، یہی سوچ کر اس نے اپنی طرف سے بڑی احتیاط سے اور بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولا، لیکن پھر بھی وہ ایک دم چونک گیا تھا۔ ٹیبل سے سر اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک نگاہ گھڑی پر ڈال کر وہ جلدی سے اٹھا اور پھر اس سے بھی پہلے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے اپنے سے آگے تیز تیز چلتا ہوا تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گھسا اور پھر بغور پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگا۔ خوبصورت لڑکی، آپ اندر آ سکتی ہیں، یہاں کوئی جن بھوت وغیرہ نہیں پائے جاتے۔ وہ دروازہ کھول کر بالکنی میں جھانکتا ہوا با آواز بلند اس سے بولا۔ اس کے ہاتھوں اپنی یہ شامت اس نے خود بلوائی تھی۔ داؤد پلیز، وہ روحانسی آواز میں چلائی۔ اسے ڈرتا دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ عاصم بھائی اور بھابھی واپس آ گئے تو گھر کی ساری رونق بھی واپس آ گئی۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ بھابھی اس کے لیے بھی تحفے لائی تھی اور ان کے وہ تحفے اس نے بڑی خوشی خوشی قبول کر لیے تھے۔ پھپھو، آپ کے گھر میں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں ہوں؟ ذرا سی بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، حالانکہ آپ لوگوں کا رہن سہن، طور طریقے سب ہمارے گھر کے رہن سہن سے بہت مختلف ہیں۔ بعض دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا ہی گھر ہے، میں جیسے ہمیشہ ہی سے یہاں رہتی رہی ہوں۔ اس روز وہ پھپھو سے کہہ بیٹھی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر کھل کر مسکرا دی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے میری جان۔ پھپھو کا جواب ویسا ہی محبت بھرا تھا جیسا ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ داؤد کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ اس وقت پھپھو کے کمرے میں ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔
داؤد پھپھو کو ان کی دوا دینے آیا تھا۔ دوا پکڑا کر وہ جس سنجیدگی سے آیا تھا اسی سنجیدگی کے ساتھ فوراً ہی چلا بھی گیا۔ اسے اپنی یہ جذباتی سی باتیں داؤد کے سن لینے پر بہت برا محسوس ہوا۔ یہ رافعہ کیا تم لوگوں کی فرسٹ کزن ہے؟ اس نے سمین سے پوچھا۔ فرسٹ کزن تو نہیں ہے تو کوئی دور کی رشتہ داری۔ مجھے تو سیدھے سادے رشتے ہی مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں، اتنے دور کے اور الجھے ہوئے رشتے تو میرے سر پر سے گزر جاتے ہیں۔ سمین نے اوون آن کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ چھٹی کا دن تھا اور سمین کا اچانک ہی چکن پیٹیز بنانے کا موڈ بن گیا تھا۔ وہ بھی اس کی مدد کرانے کچن میں آ گئی تھی۔ کام کرتے کرتے اس نے سمین سے اس کی صبح سے گھر آئی ہوئی اس کزن کے بارے میں دریافت کیا جس سے آج وہ پہلی مرتبہ ملی تھی۔ سی اے کر رہی ہے نا رافعہ؟ کبھی پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو داؤد بھائی سے ہیلپ لینے آ جاتی ہیں۔ سمین نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ صبح 11 بجے سے رافعہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور باقی سب سے خیر خیریت اور تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد وہ داؤد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ڈھیر ساری کتابیں اور فائلیں پھیلائے بیٹھی تھی، اور اب جب کہ 3 بج چکے تھے تب بھی وہ دونوں اسی طرح مصروف نظر آ رہے تھے۔ بہت بولڈ اور نڈر قسم کی ہیں رافعہ، ہم لوگوں کی طرح نہیں ہیں، سمین مزید گویا ہوئی۔ یہ بات تو سمین کے بتائے بغیر بھی اس نے محسوس کر لی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں 2 لڑکوں نے اس کی گاڑی گن پوائنٹ پر چھین لی تھی۔ اس نے بجائے نروس ہونے یا رونے دھونے کے بڑے سکون سے گاڑی کی چابی انہیں پکڑا دی اور کہا کہ گاڑی بے شک تم لوگ لے جاؤ، مگر اس میں میری کتابیں اور کچھ اہم ڈاکیومنٹس وغیرہ ہیں، وہ مجھے نکال لینے دو۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو بے ہوش ہی ہو جاتی۔ وہ دونوں بھی اس کی شخصیت کے رعب میں آ گئے اور اسے ڈاکیومنٹس وغیرہ نکال لینے دیے۔ یہ صاحبہ بڑے سکون سے رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ سمین ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ پیٹیز اوون میں رکھے جا چکے تھے، اب وہ دونوں مل کر سارا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ بھابھی کا اور میرا مشترکہ خیال ہے کہ وہ داؤد بھائی کو پسند کرتی ہے۔ خود داؤد بھائی کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ بہت بے تکلفی کے باوجود میری ان سے اس طرح کی بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ اسے جس خلوص سے پڑھا رہے ہیں اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش رہ تو نہیں جاتی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو چڑ جاتا کہ ایک چھٹی کا دن ملا ہے، اس میں بھی۔ اس نے سمین کی بات کا سنجیدگی سے جواب دیا۔ بات تو آپ کی صحیح ہے، اور یہ بات تو خیر مجھے معلوم ہی ہے کہ داؤد بھائی کو ڈرپوک قسم کی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ مجھے اکثر ڈانٹتے ہیں، انہیں بولڈ اور نڈر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ کچن میں کام ختم ہو چکا تھا، وہاں سے فارغ ہو کر وہ دونوں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ مغرب سے کچھ پہلے رافعہ واپس گئی تھی۔ اسے رخصت کر کے داؤد عاصم بھائی کے ساتھ لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پھپھو کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب بھاگتی دوڑتی سمین کمرے میں آئی تھی۔ چلیں دانیہ آپی، داؤد بھائی ہم لوگوں کو بڑی زبردست سی آؤٹنگ کروانے لے جا رہے ہیں۔ میں، آپ، میرال اور شارم مہمانوں میں شامل ہیں۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ جلدی اٹھیں، ایسے موقع روز روز نہیں آتے۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا سمین، تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کی دعوت پر اس نے سنجیدگی سے انکار کیا۔ اس کا انکار سنتے ہی سمین کا موڈ بگڑنے لگا تھا۔ اتنا اچھا ہم نے تفریح کا پروگرام بنایا ہے اور آپ نخرے کر رہی ہیں۔ چلے نا، بہت مزہ آئے گا۔ وہ اسے ہر قیمت پر ساتھ لے جانا چاہتی تھی، جبکہ اس کا اس وقت کہیں بھی جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چلی جاؤ دانیہ، تھوڑی سی تفریح تو زندگی میں ہونی چاہیے۔ روز تو وہی گھر سے آفس اور آفس سے گھر والا روٹین ہوتا ہے تمہارا۔
پھپھو کا یہ محبت بھرا انداز وہ ٹال ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر سمین خوش ہو گئی۔ آپ ساتھ نہیں جاتی تو مجھے بالکل مزہ نہیں آتا۔ وہ اس کی محبت اور خلوص پر مسکرا دی۔ ایسی کیا خاص بات ہے مجھ میں؟ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ خاص اور عام کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بس آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ آپ پوز نہیں کرتی، سادگی سے رہتی ہیں۔ بننے بنانے اور پوز کرنے والے لوگوں کے ساتھ میری 2 منٹ بھی نہیں بنتی۔ وہ دونوں پورچ میں آ گئیں۔ داؤد، میرال اور شارم گاڑی میں ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ بتائیں کہاں چلیں؟ سمین نے اگلی سیٹ سے گردن موڑ کر اسے مخاطب کیا۔ جہاں سب کا موڈ ہو وہیں، میرا اپنا کہیں جانے کا موڈ نہیں، اس نے آہستگی سے اسے جواب دیا۔ اب میری وجہ سے بغیر موڈ کے آ ہی گئی ہیں تو تھوڑا سا انجوائے بھی کر لیں۔ سمین کو اس کی بے نیازی پر غصہ آ گیا۔ مشکل ہے بہت تم لوگوں کا کسی ایک جگہ پر متفق ہونا۔ میرا خیال ہے میں خود ہی یہ کام کر لوں۔ اب لانگ ڈرائیو ہوگی اور ڈنر ہوگا، اور وہ بھی میں اپنی مرضی کی جگہ پر کرواؤں گا۔ داؤد نے ان لوگوں کی بحث و تکرار پر چڑھ کر کہا۔ کھانے کے بعد بھی ان لوگوں کا فوراً گھر واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر یوں ہی ڈرائیو کرتے وہ لوگ باتیں کرتے، میوزک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میرال اور سمین میں اپنی اپنی پسند کے گانوں پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ فاخر کا دیوانہ لگے گا، نہیں ابرار کا پریتو۔ سمین بالکل بچی بنی اس کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے کرتے داؤد نے بیک ویو مرر سے دانیہ پر ایک نظر ڈالی۔ اس جھگڑے سے بے نیاز وہ کھڑکی سے باہر پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ سمین، یہ جو الٹے ہاتھ پر جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، پتہ ہے یہاں سے پچھلے ہفتے ایک لڑکی کی سرکٹی لاش ملی ہے۔ سمین لاش، اور وہ بھی سرکٹی ہوئی لاش کا ذکر سن کر سارے جھگڑے بھول بھال بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بہت ڈھونڈا پولیس نے، مگر اس کا سر کہیں بھی نہیں ملا۔ اس نے بہت چپکے سے ایک نظر پیچھے ڈالی۔ وہ خاموش تو اب بھی تھی، مگر بے نیازی اور لا تعلقی والا انداز ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے اخبار میں پڑھی ہوگی یہ خبر؟ سمین نے بڑے خوفزدہ سے انداز میں پوچھا۔ اخبار میں آئی ہوگی شاید یہ خبر، لیکن میں نے اسے اخبار میں نہیں پڑھا۔ میرے ایک کولیگ کی جاننے والی تھی وہ لڑکی، مجھے تو ان کے ذریعے پتہ چلا۔ پنڈی سے کراچی آئی ہوئی تھی جاب کے لیے بیچاری۔ سب کہہ رہے تھے شاید وہ قاتل پنڈی سے ہی پیچھا کرتا ہوا اسے قتل کرنے کراچی آیا تھا۔ سمین اس نادیدہ لڑکی کے قتل پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ اس نے داؤد کو بیک ویو مرر میں اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ میرال کے ساتھ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دانیہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور اسے بہت پرفیکٹ طریقے سے کھٹاکھٹ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ ماؤس کو ہاتھ لگائے بغیر ہر کام کی بورڈ کے ذریعے کر رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا سیکھو گی؟ تمہیں تو خود سب آتا ہے، اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر داؤد اندر داخل ہوا۔ کیا کام ہو رہا ہے اتنی توجہ کے ساتھ؟ وہ مانیٹر پر نظریں دوڑاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ چاچو، میں دانیہ پھپھو سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈنگ سیکھ رہی ہوں۔ انہیں انٹرنیٹ کے بارے میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں۔ میرال نے گردن گھما کر معصومانہ سے انداز میں اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ اس سے لا تعلق سی مانیٹر کی طرف دیکھتی کی بورڈ کے ساتھ مصروف تھی۔ کچھ ہمیں بھی سکھا دیجیے اس مشین کے بارے میں، تھوڑا سا فیض ہم بھی حاصل کر لیں، کچھ تو فائدہ ہو اتنی ذہین فتین قزن کے ہونے کا۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، مجھے مفت میں ٹیوشنز پڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بہت بے ساختہ یہ بات اس کے منہ سے نکلی تھی، اور منہ سے نکلی اس بات پر جو محظوظ سی ہنسی اس کے چہرے پر نظر آئی، اس نے اسے اچھا خاصا نروس کر دیا تھا۔ وہ یوں مسکرایا تھا
گویا کوئی بہت ہی دلچسپ بات سن لی ہو۔ اپنے بے سوچے سمجھے بولے اس جملے میں اسے خود ہی طنز اور جیلسی کی بو آئی تھی۔ مفت نہیں، میں فیس دوں گا۔ تم سے یہ امید کی بھی نہیں جا سکتی کہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کرو گی۔ وہ جیسے اس کے چہرے پر پھیلتے شرمندگی بھرے تاثرات کو جی بھر کر انجوائے کرنے لگا۔ میرال یوں ہی تعریف کر رہی ہے، مجھے اتنا کچھ خاص نہیں آتا۔ اسے اپنی جان چھڑانی مشکل ہو رہی تھی۔ سمین کو اسٹڈی میں آتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ رات گئے تک وہ اپنے اس فضول سے فقرے پر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی تھی۔ دل ہی دل میں خود سے عہد کرتی رہی تھی کہ آئندہ وہ کم بولا کرے گی، اور داؤد کے سامنے تو خاص طور پر۔ ضرورت سے زیادہ ذہین اور سمارٹ لوگوں سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایسے لوگوں کے سامنے خود کو چھپانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اسے ایسا لگا کہ اس روز ڈنر کے لیے جب وہ لوگ گئے تھے تب بھی وہ سارا وقت اس کی فیس ریڈنگ کرتا رہا تھا۔ اگلے روز ابھی اسے آفس سے آئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، تبھی فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے فون اٹینڈ کیا تو دوسری طرف رافعہ تھی۔ میں رافعہ بول رہی ہوں، داؤد ہیں؟ وہ اسے یہ جواب دینے ہی والی تھی کہ داؤد ابھی آفس سے نہیں آیا کہ وہ اندر آتا دکھائی دے گیا۔ آپ کا فون ہے، اسے ہولڈ کرنے کا کہہ کر اس نے داؤد سے کہا۔ بہت بیزار سی شکل ہو رہی تھی اس کی۔ شاید اس وقت وہ کوئی بھی کال اٹینڈ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپنا چائے کا کپ اٹھائے بغیر ہی وہ لاؤنج سے چلی گئی۔ کیا پک رہا ہے خواتین؟ بھابھی نے نرگسی کوفتے بنائے ہیں اور میں نے دال چڑھائی ہے۔ آپ کے اور اپنے لیے دال چاول پکا رہی ہوں، اس کے ساتھ اچار۔ اس معاملے میں اس کی اور سمین کی پسند 100% ایک جیسی تھی۔ کتنا اچار کھاتی ہو تم؟ بھابھی نے کہا۔ آپ کو اچار کے فائدے ہی نہیں معلوم، اس نے جواباً تعصب سے کہا۔ پتہ ہے آپ کو کلوروپیترا کے حسن کا ایک بڑا راز اچار بھی تھا۔ تھوڑے دن پہلے میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ کلوروپیترا اپنے حسن کی حفاظت کے لیے اچار کا استعمال بڑی پابندی سے کرتی تھی۔ پھر تو واقعی خوبصورت لڑکیوں کو اپنے حسن کی حفاظت کے لیے اچار ضرور کھانا چاہیے۔ داؤد نے کچن میں آتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ اس کی بات پر کچھ نہیں بولی تھی۔ کب آئے تم؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بھابھی نے دریافت کیا۔ کافی دیر ہو گئی، رافعہ کا فون آیا ہوا تھا، اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا، رافعہ کا فون آیا تھا؟ بھابھی نے چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے پوچھا۔ حالانکہ میرا بات کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ میں نے اشارے سے ان محترمہ کو منع بھی کیا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی اسے ہولڈ کروا دیا۔ دانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے ناراضگی سے کہا۔ آپ نے منع تو نہیں کیا تھا؟ وہ خود پر الزام رکھے جانے پر چپ نہیں رہ سکی۔ ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، منہ سے چیخ کر تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ اشاروں کی زبان میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خود سے کیے عہد کے برخلاف بولنے میں مصروف تھی۔ پھر کون سی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھابھی، میں پھپھو کے پاس جا رہی ہوں، کوئی کام ہو تو آواز دے لیجیے گا۔ وہ اس کا سوال انسنا کر کے کرسی پر سے اٹھ گئی۔ تم لوگوں کی بحث و تکرار میں اصل بات تو رہ ہی گئی۔ فون کس لیے کیا تھا رافعہ نے؟ بھابھی کاموں سے فارغ ہو کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فون؟ ہاں، وہ کہتے کہتے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ کیا ہوا؟ تم گئی نہیں؟ وہ سامنے سے بھاگ کر کچن میں آتے شارم کو راستہ دینے کے لیے صرف 1 سیکنڈ ہی کے لیے رکی تھی جب پیچھے سے یہ جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ شارم کو آگے سے ہٹاتے وہ فوراً باہر چلی گئی۔ بھابھی اور سمین اس کی بات سننے میں مصروف تھی۔ انہوں نے اس کا ایک دم غصے سے باہر نکلنا محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ وہ بہت تیزی اور بھاگ دوڑ بھی مچاتی، تب بھی گاڑی تو لازماً مس ہو ہی جانا تھی۔ تیار ہو کر باہر نکلی
تو پورش میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا داؤد کسی سے موبائل پر بات کرتا ہوا نظر آیا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی تو پیچھے سے اس نے آواز دی، تمہاری گاڑی مس ہو گئی ہے نا؟ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اس نے بردباری سے جواب دیا۔ اچھا، میں تمہیں ٹھہر کر فون کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے خدا حافظ کہہ کر بات ختم کی، پھر قدرے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں بلا وجہ فارمل ہونے کا زیادہ شوق ہے؟ جب مجھے وہاں سے گزرنا ہی ہے تو تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ جملے کے اختتام پر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جلدی بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے حکمیہ انداز پر کچھ چڑھتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ بہت خاموشی سے ڈرائیو کرتا وہ اس سے مکمل طور پر لا تعلق سے بیٹھا تھا۔ بہت سے کام انسان کو رشتہ داری کے لحاظ میں کرنے پڑ جاتے ہیں، اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے نہیں، لیکن بعض اوقات رشتہ داری میں انسان کو لحاظ اور مرافت سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ کافی دیر بعد اس نے داؤد کی سنجیدہ سی آواز سنی۔ اس نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ اسی طرح ڈرائیونگ میں مصروف تھا جیسے اس وقت آپ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے آفس ڈراپ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ وہ اس کی بات پر دھیمے سے ہنسا۔ ہاں، یہ بھی لحاظ اور مروت کی ایک قسم ہے۔ ویسے اس وقت میں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے مزید کچھ بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس ادھوری بات کو مکمل کرنے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی، ایسے جیسے وہ بول گیا کافی ہے۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خود بھی سڑک پر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ گاڑی اس کے آفس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ بیگ کندھے پر ڈال کر اس نے جلدی جلدی رسمی قسم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک دو فقرے مرتب کیے تھے، لیکن وہ تمام فقرے کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ اسے اتارتے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر فوراً چلا گیا۔ شام میں واپس آئی تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل اور رونق محسوس ہوئی۔ کون آیا ہے؟ وہ بھابھی کے پاس کچن میں آ گئی۔ وہ سمین اور شبنم کو ساتھ لگائے بہت مصروف نظر آ رہی تھی۔ بہت خاص مہمان ہیں، بھابھی نے سمین کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو بات سمجھتے ہوئے وہ پرتجسس سے انداز میں بولی، مہمانوں کا خاص ہونا تو مجھے اس غیر معمولی اہتمام سے ہی نظر آ رہا ہے۔ ذرا کچھ اور تفصیلات تو ارشاد فرمائیے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ بابل کا گھر چھوڑ کر گوری پیا کے گھر جانے والی ہے۔ وہ بہت شرارتی موڈ میں تھی، پھر اس کے چہرے پر پھیلے تجسس کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ اسے سنجیدگی سے ساری بات بتانے لگی۔ داؤد کے دوست کی فیملی ہے، بہت پرانی دوستی ہے داؤد کی سفیان کے ساتھ، اتنی پرانی کہ اب ان لوگوں کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ اسی کا چھوٹا بھائی ہے فرید، گریجویشن کیا ہے اس نے۔ 3-4 سال پہلے اس کی ممی نے سمین اور فرید کے رشتے کی بات کی تھی۔ اس وقت سمین بھی بہت چھوٹی تھی اور فرید بھی پڑھ رہا تھا، اس لیے رشتے سے انکار تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کو چند سال انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ اب کیونکہ فرید مزید اسٹڈیز کے لیے امریکہ جا رہا ہے تو میرا خیال ہے آج آمد اسی سلسلے میں ہوئی ہے کہ رشتہ طے کر کے باقاعدہ منگنی وغیرہ کر لی جائے۔ ہے کیسا وہ؟ میں نے دیکھا ہوا ہے کیا اسے؟ اس کا تجسس ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ہاں، دیکھا ہوا کیوں نہیں ہوگا، داؤد سے کافی دوستی ہے اس کی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو وہ آیا تھا، کافی دیر بیٹھا رہا داؤد اور عاصم کے ساتھ لان میں، اور پھر ڈنر بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی کر کے گیا تھا۔ بھابھی نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے یاد آ جانے پر مسکرائی۔ ہاں، یاد آ گیا، وہ جس کے آنے پر اس دن اچانک ہی سمین کو کھانے کے وقت بھوک نہیں لگ رہی تھی، اور بعد میں جب بھوک لگے گی کھا لوں گی،
کہہ کر یہ محترمہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے سمین کو گھورا۔ کتنی گھنی لڑکی ہے یہ، مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی، اور میں اتنی بے وقوف کہ ساری بات سمجھ ہی نہیں سکی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک بھوک پیاس کیوں اڑ گئی ہے۔ وہ سمین کے سر پر کھڑی غصے سے بولی، اس دن مجھے بتا دیا ہوتا تو میں بندے کو ڈھنگ سے دیکھ تو لیتی، اشارتاً ہی بتا دیتی کہ یہی ہے پرنس چارمنگ۔ سمین لاپرواہ سی بنی ٹرالی سیٹ کرنے میں مصروف تھی، لیکن اس کے چہرے پر بکھری شرمیلی سی مسکراہٹ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ بھابھی، آج پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا ہے کہ افسانوں کی ہیروئنوں اور گرگٹ کے علاوہ بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ بدلتے ہیں۔ سچی بات ہے، آج پہلی بار میں نے کسی لڑکی کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا ہے۔ بھابھی اس کے کمنٹس پر کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ سمین اسے شرارتی موڈ میں دیکھ کر سب کام وام چھوڑ کر کچن سے ہی چلی گئی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے جب گھر کے سب افراد لاؤنج میں بیٹھے تو وہ بھی وہیں آ گئی۔ کیا طے ہوا پھپھو؟ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ نکاح کی تاریخ طے کر کے گئے ہیں وہ لوگ، اگلے ہفتے کی۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں، اتنے کم دنوں میں ساری تیاری کیسے ہوگی؟ اسے جواب دینے کے ساتھ انہوں نے اپنی فکر مندی کا بھی اظہار کیا۔ ہو جائے گا سب، کون سی رخصتی ہو رہی ہے، صرف نکاح ہی تو ہے، خواہ مخواہ ٹینشن مت لو۔ انکل نے انہیں سمجھایا تو وہ جواباً ناراضگی سے بولی، تب بھی 100 کام ہوتے ہیں، ماشاء اللہ اتنا بڑا خاندان ہے، صرف لوگوں کو انوائٹ کرنا ہی بہت بڑا اور تھکا دینے والا کام ہوگا، پھر بازاروں کے چکر الگ لگیں گے۔ وہ الجھ رہی تھی، اس وقت تو وہ خاموش رہی تھی، لیکن رات میں جب پھپھو ہی کے کمرے میں بھابھی ان کے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو کر رہی تھی، تب اس نے اپنے آفس سے چھٹی لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میں 3-4 دن کی چھٹی لے لیتی ہوں، تمہیں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ پھپھو کے استفسار پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مسئلہ کیسا؟ ویسے بھی اتنے سارے دنوں کی جاب میں نے ابھی تک ایک بھی چھٹی نہیں کی، اور پھر واقعی اس نے چھٹی لے لی تھی۔ سمین اسے جتنی پیاری ہو گئی تھی تو ایسے میں اس کی زندگی کی یہ خوشی اسے اپنی ہی خوشی لگ رہی تھی۔ اس صبح اسے گھر کے ہولیے میں بیٹھا دیکھ کر داؤد نے تعجب سے پوچھا، تمہیں آفس نہیں جانا کیا؟ تو اس کے جواب سے پہلے ہی پھپھو نے اس کی آفس سے چھٹی لینے کے بارے میں بتانے لگی۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی، فخر تھا۔ دیکھو کتنی اچھی ہے میری بھتیجی۔ ان کی آنکھوں میں لکھی یہ تحریر اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تم اس طرح آ کر ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل گئی ہو دانیہ کہ غیریت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی تمہارے سامنے بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ یہ غیر ہے، اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، تھوڑا سا تکلف قائم رکھنا ہے۔ اس روز جب وہ بھابھی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تو انہوں نے اس سے کہا، اور جس پیار سے وہ میرال کے سرخ غرارے کے ساتھ میچ کرتی سرخ چوڑیاں پسند کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ یہ بات ان کے منہ سے نکلی، میں نے کبھی خود کو غیر سمجھا ہی نہیں بھابھی، یہ میری پھپھو کا گھر ہے۔ وہ اس کے جواب میں مسکرا دی، تم امی کی بھتیجی کے بجائے بیٹی لگتی ہو، سمین سے زیادہ تمہاری عادتیں ان کے جیسی ہیں، داؤد کا تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ ان کی اس بات پر اس کا دل بڑی بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ کیا خیال ہے ان کا؟ بظاہر اس نے لاپرواہ سے انداز میں پوچھا، ایسے جیسے یوں ہی پوچھ رہی ہو۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ خاتون کچھ ہماری امی جیسی نہیں ہے۔ وہ جواب دیتے ہوئے مسکرائیں۔ اس دن جب ہم لوگوں کی شادی کی سالگرہ تھی، اس کے بعد دیے تھے اس نے یہ کمنٹس۔ بھائی سچی بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اور سمین نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں بتایا، لیکن داؤد کو معلوم نہیں کس طرح تمہارے جھوٹ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ امی کی بھی تو یہی عادت ہے، لڑائی جھگڑے سے انہیں ٹینشن ہوتی ہے، دوسروں کو بہت آسانی سے معاف کر دیں گی، ان کی غلطیوں کو چھپا لیں گی تاکہ جھگڑوں اور بدمزگی سے بچا جا سکے، اور تم نے بھی تو اس روز اسی لیے جھوٹ بولا تھا۔
اپنے لیے یہ تعریفی جملے اسے در حقیقت خوشی کا بہت انوکھا سا احساس بخش گئے تھے۔ کوئی ہے جو اسے بہت اچھا سمجھتا ہے۔ ساری زندگی اس کے گھر والے اس کی جن عادتوں سے بیزار رہے، یہاں کسی کے لیے وہ سب عادتیں قابل ستائش ہیں۔ اس کی امی سے فون پر بات ہوئی تو اس کے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے سمین کے نکاح پر اپنے کراچی آنے کا بتایا۔ پھپھو نے انہیں فون پر بلاوا دیا تو تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا ان کے آنے کا، جبکہ خود اس کا بہت دل چاہ رہا تھا وہ کراچی آئیں۔ کتنے دن ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے۔ اس کا امی کے ساتھ ویسا تعلق نہیں تھا جیسا ماں بیٹی کا ہوا کرتا ہے۔ کبھی انہوں نے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ نہیں بانٹے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کی ماں تو تھی۔ ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کے باوجود اسے ان سے بہت پیار تھا، اور اب تو ابو کی وفات کے بعد وہ بہت تبدیل بھی ہو گئی تھی۔ وہ امی کی آمد کی شدت سے منتظر تھی۔ نکاح سے ایک روز پہلے ہی وہ آ گئیں تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ سب ان سے بہت اچھی طرح ملے تھے، بغیر کسی پرانی بات کا حوالہ دیے۔ اسے یاد تھا کہ عاصم بھائی کی شادی پر کس طرح ابو کھڑے کھڑے بالکل مہمانوں کی طرح شریک ہو کر فوراً ہی پنڈی واپس آ گئے تھے۔ تب دولت ان کے گھر کی باندھی تھی۔ آج اس کے برعکس دولت کا توازن الٹ چکا تھا، لیکن آج جن لوگوں کے پیچھے وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی وہ آج بھی ویسے ہی تھے جیسے اس دولت کے بغیر ہوا کرتے تھے۔ اور اب جب وہ ملی تو اس نے پھپھو کی فیملی کی تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کر دیے تھے۔ اتنا آئیڈیل گھر ہے یہ امی، یہاں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اس کی تعریفوں کے جواب میں خاموشی سے مسکرا دی۔ انہوں نے اس سے اس بارے میں کچھ کہا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے اندازہ تھا کہ اس کی طرح امی کو بھی یہاں آ کر پہلا قدم رکھتے ہی پچھتاوے کا احساس ہوا ہوگا۔ انہوں نے عاصم بھائی کے ساتھ جلال بھائی کا موازنہ بھی ضرور کیا ہوگا، اور اپنے غرور اور غلط فیصلوں پر انہیں ندامت بھی ہوئی ہوگی۔ تو لسنرز، یہاں پر اینڈ ہوتا ہے ہمارا آج کے ناول کا پارٹ 1، اور ایپیسوڈ 2 آپ کو کل ملے گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ حافظ۔